حضرت ملکُ الموت اسرائیل علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل، یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر مظہری میں لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل، کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو مجھے دوست بنایا، دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے۔ حضرت اسرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرت ابراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی مالک جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جناب ابراہیم کو دے دو، ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں، موت تو ایک پل ہے، یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے، تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روئے، کہنے لگے اب دیر نہ کر، اب ذرا جلدی کر، اب ذرا جلدی لے جا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تو مجھے کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے او بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو یہ منع ہے اس کے لیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا، وہ کہتے ہیں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب ماری جاؤں۔ بھائی آپ اتنی سی بات نہیں سہ سکے اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلا ہی جاؤں، اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں یہ منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا، پھر تو مجھے لے جا۔ تمنا موت کی کرنا اور مصیبتوں سے گھبرا کر کرنا، اور بھائی مشکلات میں جینا تو حسن ہے۔ اصل میں نا جس کی جان تھی نا اس کے نام نہیں نہ لگائی ہم نے کبھی بچوں کے نام لگا دی، کبھی کاروبار کے نام لگا دی، کبھی دوستوں کے نام لگا دی، پھر وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، اس نے تنگ کیا تو مرنے کو جی چاہا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جان کے مالک، میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، رات تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، آزم اے جان امانت تیری، تو جدوں منگ سے میں پیش کرے ساں۔ یہ تو کسی اور کی ہے، ہماری ہے نہیں۔ تو بہت سارے لوگ گھبرا کر ہو بڑی تکلیف آ گئی، بھئی آپ جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، آپ حوصلہ پیدا کریں، اور جیا تو جاتا ہی مشکل میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر،
یہ زندگی لمبی ہے، یہ مشکلات سے ہو کر کے گزرتی ہے، اس میں مد و جزر رہتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں منع ہے موت کی تمنا کرنا، موت کی خواہش کرنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم برے ہو اور زندہ ہو تو ہو سکتا ہے زندگی میں اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر تم اچھے ہو تو پھر بھی موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اچھے ہو تو تمہاری اچھائی میں روز برکت ہی ہو رہی ہے، لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے، خیر ہی بٹ رہی ہے۔